یہ کہانی اس وقت کی ہے جب 740 بچے سمندر میں مرنے کے قریب تھے اور دنیا کے طاقتور ممالک نے ایک ہی جواب دیا، نہیں۔ اور پھر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس خاموش رہنے کی ہر وجہ موجود تھی، لیکن اس نے کہا کہ ہاں۔ سن 1942 انسانیت کے امتحان کا سال تھا۔ عرب سمندر میں ایک جہاز بھٹک رہا تھا، گویا ایک تیرتا ہوا تابوت۔ اس جہاز میں 740 پولش بچے سوار تھے اور وہ بھی یتیم، سوویت لیبر کیمپوں کے زندہ بچ جانے والے، جہاں ان کے والدین بھوک، بیماری اور سردی سے مر چکے تھے۔ یہ بچے ایران کے راستے کسی طرح نکل آئے تھے، مگر اب ان کے سامنے اس سے بھی زیادہ ظالمانہ سزا کھڑی تھی۔ کوئی ملک انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، نے ہندوستان کی بندرگاہوں پر ایک کے بعد ایک دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جہاز واپس لے جاؤ۔ خوراک ختم ہو رہی تھی، دوائی نہیں تھی، وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ 12 سالہ ماریا نے اپنے 6 سالہ بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن جب پوری دنیا منہ موڑ لے تو ایک بچی کسی کو کیسے بچا سکتی ہے؟ گجرات کے ایک چھوٹے سے محل میں نواب نگر کے حکمران وجے سنگھ جی کے محل تک یہ خبر پہنچی۔ وہ کوئی طاقتور بادشاہ نہیں تھے، برطانوی راج بندرگاہوں، فوج اور تجارت پر قابض تھا۔ ان کے پاس خاموش رہنے کی مکمل وجہ موجود تھی۔ مشیروں نے بتایا کہ سرکار 740 بچے سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے کسی بندرگاہ پر اترنے نہیں دیا۔ وجے سنگھ نے صرف ایک سوال کیا، کتنے بچے ہیں؟ جواب ملا 740۔ پھر نہایت سکون سے بولے، انگریز میری بندرگاہوں پر حکومت کر سکتے ہیں لیکن میری زمین پر نہیں۔ یہ بچے نواب نگر میں اتریں گے۔ مشیر گھبرا گئی اور کہنے لگے، اگر آپ نے انگریزوں کو للکارا تو؟ وجے سنگھ نے بات کاٹ دی اور جہاز کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کی یہاں پر خوش آمدید ہے۔ اگست 1942 میں جہاز تپتے سورج تلے نواب نگر کی بندرگاہوں میں داخل ہوا۔ بچے سایوں کی طرح چل رہے تھے، کمزور، خاموش، خالی آنکھوں کے ساتھ۔ وجے سنگھ صاحب خود بندرگاہ پر موجود تھے۔ انہوں نے بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مترجم کے ذریعے انہوں نے وہ الفاظ کہے جو ان بچوں نے برسوں سے نہیں سنے تھے کہ تم اب یتیم نہیں ہو، آج سے تم میرے بچے ہو۔ ہندوستان کے اندر ایک ننھا سا پولینڈ بسایا گیا۔ وجے سنگھ صاحب نے کوئی کیمپ نہیں بنایا، انہوں نے گھر بنایا۔ پولش اساتذہ، پولش کھانے، یادوں کے ذائقے کے ساتھ گرم موسم میں سجا ہوا کرسمس ٹری۔ وجے سنگھ صاحب کہتے تھے، دکھ انسان کو مٹا دینا چاہتا ہے، مگر تمہاری زبان، ثقافت اور روایت مقدس ہے، انہیں یہاں زندہ رکھیں گے۔ بچوں نے دوبارہ ہنسنا سیکھا، کھیلنا سیکھا، پڑھنا سیکھا۔ ایک بادشاہ، ایک باپ۔ وجے سنگھ اکثر ان سے ملنے آتے، نام یاد رکھتے، سالگرہ مناتے، ڈرامے دیکھتے، روتے بچوں کو گلے لگاتے۔ ڈاکٹر، اساتذہ، کپڑے، خوراک، سب کچھ انہوں نے اپنی جیب سے دیا۔ 4 سال تک جب دنیا جنگ میں جل رہی تھی، 740 بچے پناہ گزین نہیں بلکہ ایک خاندان بن کر جیے۔ یادیں جو کبھی نہیں مرے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور واپسی کا وقت آیا تو آنسو بہے۔ یہ ان کا پہلا اور آخری گھر تھا۔ یہ بچے بڑے ہوئے، ڈاکٹر، اساتذہ، انجینئر، ماں باپ، دادا دادی بنے اور وہ کبھی نہیں بھولے۔ پولینڈ میں گڈ ایمپرس اسکوائر بنایا گیا، اسکولوں کو ان کا نام دیا گیا۔ پولینڈ کا سب سے بڑا اعزاز انہیں ملا، مگر اصل یادگار پتھر کی نہیں تھی، اصل یادگار وہ 740 زندہ زندگیاں تھی۔ آج 80 سال بعد وہ بچے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اپنے پوتوں کی کہانی ضرور سناتے ہیں کہ ایک ہندوستانی بادشاہ تھا جس نے سیاست نہیں انسانیت کو چنا تھا۔ 1942 میں جب سلطنتوں نے دروازے بند کر دیے، ایک شخص نے بغیر کسی ذمہ داری کے اور خاموش رہنے کی ہر وجہ کے باوجود کہا، یہ میرے بچے ہیں۔ مزید ایسی حقیقی اور روح کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔